بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ آپ کے سوالوں کے جواب کتاب اللہ یعنی قرآن مجید اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حدیثوں سے دینے کی کوشش کروں گا۔ ساتھ میں ضرورت پڑی تو صحابہ کرام کے آثار سے بھی استدلال کروں گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ہماری سنت اور رسول خلفاء راشدین کی سنت پر بھی عمل کرو، اور ویسے بھی کہا ہے کہ ہمارے صحابہ یہ ستاروں کی طرح سے ہیں، ان کی اقتداء کرو، اس لیے کہ صحابہ کرام کی خاصیت یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اپنے جان اپنا مال سب قربان کرتے تھے، جو بھی مشقت ترین عمل ہے اس پر بھی پیش رہتے تھے، تو ان کے اعمال رسول کی اقتداء میں ہوتے تھے، اسی پر وہ اپنی زندگی میں قائم رہتے تھے۔ تو آئیے ہم سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں پوچھا جا رہا ہے کہ ایک آدمی جمعہ کی نماز پڑھنے گیا اور اس نے جمعہ کی ایک رکعت پائی، تو کیا وہ دوسری رکعت پوری کرے گا یا 3 رکعت پڑھے گا سلام پھیرنے کے بعد، یعنی امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد؟ یہ سوال کریں اس لیے میں کہتا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خطبہ جو ہے جمعہ کا خطبہ، یہ 2 رکعت جو جمعہ کی نماز میں کم کی گئی اس کے بدلے میں ہے، تو جو آدمی خطبہ نہ پائے اور نماز میں پہنچے اور نماز میں بھی اگر رکعت چھوٹ جائے تو پھر تو اس کے سمجھیے کہ 2 رکعت خطبے والی چھوٹ گئی اور 1 رکعت یہ بھی چھوٹ گئی، 3 رکعت چھوٹ گئی، تو کیا بعد میں جو پڑھے گا تو ان 3 رکعتوں کے بدلے کو دہرائے گا؟ یہ سوال ہے ان کا۔ ایسا نہیں کہ صرف 1 رکعت چھوٹ گئی، بلکہ وہ 2 رکعت خطبے کو بھی جو مانتے ہیں خطبے کے بدلے وہ بھی چھوٹ گئی ہے، تب اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کیا یہ بات یہ ہے جو 2 رکعت ہیں جو ہم نماز مختصر کی گئی وہ خطبے کے بدلے میں ہیں، اس کی کیا کوئی حقیقت ہے یا اس سلسلے میں کوئی حدیث وارد ہے جس کی بنیاد پر ہم اس بات کو لوگوں سے سن رہے ہیں؟ ہم جواب میں کہیں گے دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ کو یہ دھیان رکھ دیجیے کہ خطبہ سننا ایک سنت ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سب ہوتا تھا، اور سارے لوگ پہلے ہی آ جایا کرتے تھے عام طور سے رسول کا خطبہ سننے کے لیے، تو پہلے سے حاضری دینی ضروری ہے۔ ویسے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جو پہلے وقت میں آتا ہے ساعہ اولیٰ میں آتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد جو دوسرا آتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے، پھر تیسرا جو آتا ہے اس میں اتنا ثواب ملتا ہے، اور یہاں تک کہ سارے لوگ پھر جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے اس وقت رجسٹر بند ہو جاتا ہے، جس کو فرشتے لکھتے ہیں کہ فلاں آیا اور فلاں آیا، سب جس میں حاضری ہوتی ہے، یعنی وہاں پر جمعہ کے دن فرشتوں کا ایک رجسٹر کھلا رہتا ہے جس میں ہر آنے والا جو جمعہ کی اذان خطبہ سے پہلے آتا ہے اس کا نام درج ہوتا ہے۔ تو آپ یہ فضیلت کیوں گنوا دیں؟ آپ کو پہلے جانا چاہیے، اور سب سے پہلے جا سکیں تو بہت بہتر، نہیں تو کم از کم رجسٹر میں نام تو درج کرا لینا چاہیے، ایک مقدس جگہ پر نام درج ہوتا ہے۔ تو آپ کو خطبے میں دیری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس سے یہ نہیں لازم آتا ہے کہ خطبہ یہ 4 رکعت کے بدلے میں 2 رکعت کا حصہ بنتا ہے۔ 2 رکعت آپ جمعہ کی پڑھتے ہیں اور 2 رکعت خطبے کی جگہ میں چھوٹ جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس سلسلے کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ اس سلسلے میں کوئی بات آئی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کے برعکس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ادرک من صلاۃ الجمعۃ رکعۃ فقد ادرک الصلاۃ، یہ نسائی کی روایت ہے، سنن نسائی میں ہے کہ جس کسی آدمی نے جمعہ کی نماز میں 1 رکعت بھی پا لیا یعنی امام کے ساتھ، تو اس کی نماز پوری ہو جاتی ہے جمعہ کی۔ تو حدیث میں تو آپ جو سوچتے ہیں کہ 1 رکعت چھوٹ گئی، 1 رکعت یہ چھوٹی، 2 رکعت خطبے کی چھوٹ گئی، 3 رکعت ہو گئی، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، پر کہا 1 رکعت چھوٹ جاتی، 1 ہی رکعت پاتے تو 1 رکعت پوری کر کے پڑھ لیا کرو اور تمہاری جمعہ کی نماز ہو جائے گی۔ اور دوسرے الفاظ اسے نسائی میں ہے من ادرک رکعۃ من صلاۃ الجمعۃ او غیرہا فقط تم الصلاۃ، جس کسی نے جمعہ کی نماز میں 1 رکعت پا لیا یا اس کے علاوہ کی نمازوں میں 1 رکعت پا لیا یعنی امام کی جماعت کے ساتھ، تو اس نے نماز پوری پا لیا ہے، یعنی اس کی نماز کا ثواب گھٹتا نہیں ہے، پورا ملتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کی 1 رکعت پانے کے بعد ایک ہی پڑھنا چاہیے، 3 کی ضرورت نہیں ہے۔
اور ویسے بھی امام مالک وغیرہ قول واضح ہے سلسلے میں، جو کہ آدمی جمعہ کی نماز میں 1 رکعت پالے تو اس کو 1 رکعت اور پڑھ کے پورا کر لینا چاہیے۔ اور یہی صحابہ کرام کا طریقہ تھا، اور بعد میں مدینہ والے بھی یہی کرتے تھے، اور یہی چیز صحیح ہے۔ لہذا یہ سمجھنا کہ خطبے کی 2 رکعت، خطبہ سننا یہ 2 رکعت پڑھنے کے برابر ہے، یہ غلط ہے۔ خطبہ سننا ضروری ہے، آپ مسجد میں لغو و لہب نہیں کر سکتے ہیں، چپ چاپ بیٹھیں، خطیب کی طرف متوجہ ہوں، کان لگا کر سنیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ذرا پہلے آنے کی کوشش کریں تاکہ پورا خطبہ مل سکے، اور اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ فرشتوں کے رجسٹر میں آپ کا نام درج ہو سکے۔ لیکن اگر کوئی نہیں پہنچ پاتا ہے اور 1 رکعت ہی نہیں مل پاتی، 1 ہی رکعت ملتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کی 1 رکعت جو ملی ہے اس کے ساتھ دوسری 1 رکعت پڑھے گا تو جمعہ کی نماز پوری ہو جائے گی۔ اس لیے جمعہ کی نماز تو وہی طریقہ ہے کہ 2 رکعت پڑھی جائے، پوری ہو جائے گی، اور اس پوری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ثواب بھی پورا مل جائے گا۔ اور آئیے ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ صدقہ و خیرات سے جمعہ کے دن نکالتے ہیں، اور یہ تو آپ جانتے ہیں بہت سے لوگ صدقہ خیرات جمعہ کے دن نکالتے ہیں، اور اسی طرح سے زکوٰۃ صرف رمضان میں نکالتے ہیں، تو وہ اپنے زندگی میں کچھ ایام خاص کیے ہوتے ہیں جس میں وہ ایسا کام کرتے ہیں، لیکن اس میں جہاں دینے کی بات ہے، دینے کی بات میں جس کو دیا جاتا ہے اس کی بھی رعایت کرنی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ آپ جس دن خاص کرتے ہیں اسی دن صدقہ کے لوگ مستحق ہوتے ہیں، یہ ہے کہ آپ جب رمضان ہی میں دیتے ہیں رمضان ہی میں لوگ مستحق ہوتے ہیں زکوٰۃ کے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آدمیوں کا استحقاق تو ان کی ضرورت کے حساب سے پیدا ہوتا ہے۔ بھئی جس انسان کے پاس آج کھانے کو نہیں ہے، نہ رمضان ہے اور نہ جمعہ ہے، لیکن اس کے کھانے کی ضرورت تو پوری کرنی چاہیے، تو اس دن ہی دینا اس کا بہت بڑا ثواب ہے آپ کو۔ اگر وہ آپ جمعرات کو دیتے ہیں تو کیا جمعرات تک یہ بھوکا رہ سکتا ہے؟ یا اگر زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو کیا رمضان تک یہ انتظار کر سکتا ہے؟ اس وقت کتنی بار اس کی روح نکل چکی ہوگی۔ تو یہ سمجھنا کہ جمعہ کو دینا ہی زیادہ ثواب ہے۔ اصل میں اس سمجھ میں ایک بات یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جمعہ یہ ہفتے کا بڑا مبارک دن ہے، عید مبارک دن ہے، رمضان کا روزہ مبارک مہینے میں پڑتا ہے، بلا شبہ مبارک مہینے میں پڑتا ہے، بلا شبہ جمعہ کا دن مبارک دن ہے، لیکن آپ کے عطیات و زکوٰۃ و صدقات کے لیے حدیث میں اس کو خاص نہیں کیا گیا ہے کہ آپ جمعہ کے دن دو گے تو بہت بڑا ثواب ملے گا، آپ رمضان میں نکالو گے تو بہت بڑا ثواب ملے گا۔ اگر آپ پر جس وقت واجب ہو جاتا ہے اس وقت نکالنا چاہیے۔ اسی لیے اگر کسی کو بس زکوٰۃ رمضان کے بجائے ربیع الاول میں ہو جائے اس کا ٹائم، اور اس کے پاس نصاب بھر ہو جائے تو اس کو ربیع الاول میں نکالنا چاہیے، اس کو تاخیر کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس جمعہ کی نماز کا وقت ہے تو آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ چلو اس کو ہم مغرب کے بعد پڑھ دیں گے، یا یہ بھی نہیں کر سکتے کہ لاؤ ظہر کے ٹائم ہونے سے پہلے ہی جمعہ پڑھ دیں گے۔ تو ہر چیز کا وقت ہوتا ہے۔ زکوٰۃ جب نصاب پورا ہو جاتا ہے اور سال پورا ہو جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ لگتی ہے، یا جب غلے کے کاٹنے کا وقت آتا ہے تو اس پر زکوٰۃ لگتی ہے۔ تو یہ سب زکوٰۃوں کے ٹائم بنے ہوئے ہیں، اس کو اسی وقت دینا چاہیے۔ اب کو سوچیں گے کہ چلو ہم خاص کر لیتے ہیں رمضان، ایسا بہت سے لوگ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی آج کے مہینے میں جو کہ رمضان نہیں ہے بالغ ہوتا ہے، اور اس وقت سے اس پر شرعی ذمہ داری لگ جاتی ہے نماز پڑھنے کی، زکوٰۃ دینے کی، یا اس طرح سے روزہ رکھنے کی، صدقات و خیرات کرنے کی، بہت ساری چیزیں اس کی ذمہ داری میں شرعی طور پر آ جاتی ہیں۔ اب وہ کہے کہ نہیں میں اس کو نہیں مانوں گا، میں تو اپنی زکوٰۃ کا وقت اپنے رمضان سے شروع کروں گا، صدقات کا ہر دن جمعہ کے حساب شروع کروں گا، اس لیے کہ میں اس کو مبارک سمجھتا ہوں، لیکن زکوٰۃ و صدقات و خیرات وغیرہ یا جمعہ کی نماز یا رمضان کے روزے یہ اللہ نے متعین کیے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں کی فقیری مسکینی آتی ہے، ایسا نہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ ان کو رمضان میں غریب بنا دیتے ہیں یا جمعہ کے دن بنا دیتے ہیں۔ آپ کسی وقت دیا کرو، پہلے دیا کرو، اور جمعہ کو بھی دو، کچھ حرج نہیں ہے۔ ویسے بھی قوم کو زیادہ غریب بنانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، ان کی ایسی مدد کرنی چاہیے جس سے وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں۔ تو آپ کا جو سوال ہے یہ کسی دن کا خاص کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے سے میں کچھ حدیثیں میں سناتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے
دنوں کو خاص کر کے نیک کام کرنے سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں لا تخصوا یوم لیلۃ الجمعۃ بقیام، جمعہ کی جو رات ہوتی ہے اس رات کو قیام اللیل کے لیے خاص نہیں کیا کرو، ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام بین الایام، اور جمعہ کے دن روزہ رکھنے کے لیے خاص نہیں کیا کرو، یعنی آپ شنیچر اتوار سوموار سے لے کر کے جمعرات تک روزہ نہیں رکھیں گے، صرف جمعہ کو رکھیں گے، اس لیے کہ جمعہ کا دن بڑا مبارک دن ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں خاص کرو جمعہ کا دن، نہ رات خاص کرو نماز پڑھنے کے لیے، نہ دن خاص کرو روزہ رکھنے کے لیے، الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم، الا ہے کہ جمعہ کا دن اس بیچ میں پڑ جاتا ہے جس میں آدمی روزہ رکھتے آتا ہے، جیسے نظر کے روزے ہیں، جیسے اس کے نفلی روزے ہیں، اس نے منگل کو رکھا، بدھ کو رکھا، جمعرات کو رکھا، جمعہ کو رکھا، یا جمعرات اور جمعہ کو رکھا، جمعرات شروع کیا، جمعہ آ گیا، بھی روزہ پورا نہیں ہو، جمعہ کو رکھ سکتا ہے، لیکن خاص الخاص نہیں ہم صرف جمعہ کو رکھیں گے اور کچھ نہیں، یہ بات حدیث کے حساب سے غلط ہے، بلکہ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حضرت جابر کہتے ہیں انہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الجمعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، اور اسی طرح سے ابو ہریرہ کی روایت ہے لا یصومن احدکم یوم الجمعہ، تم میں سے جمعہ کے دن کوئی روزہ ہرگز نہ رکھے، الا ان یکون یوما قبلہ او یوما بعدہ، الا کہ اس کے پہلے ایک دن رکھا ہوا ہو یا جمعہ کے بعد دوسرے دن رکھا ہوا ہو، لیکن جمعہ کا دن خاص کر لینا صرف یہ درست نہیں ہے۔ لہذا بخاری مسلم کی روایتوں کے مقابلے میں ہوتے ہوئے آپ کو یہ سوچنا کہ ہمیں کوئی خاص عبادت اپنے لیے خاص کر لینا چاہیے، یہ منع ہے، چاہے وہ دن میں عبادت ہو یا کسی جگہ میں عبادت ہو کہ ہم فلاں دن میں فلاں جگہ ہی میں جا کے عبادت کریں گے، یہ چیز منع ہے شریعت میں، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ شریعت نے عام حکم دے رکھا کہ نیکی کا کام کرو، آپ کو صدقہ و خیرات کرنا ہے تو آپ جمعہ کے علاوہ بھی دن میں صدقہ و خیرات دیکھتے ہو کرو، اس لیے کہ وقت پر دی ہوئی چیز اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ آپ نے وہ قصہ سنا ہوگا کہ جس کسی انسان نے اپنے موزوں کے اندر پانی بھر کر کے کنویں سے نکال کر پیاسے کتے کو پلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس کو جنت نصیب کر دیا۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جس کسی عورت نے ایک بلی کو کمرے میں بند کر دیا، نہ تو اسے چھوڑا کہ جا کے کھائے پیے، نہ اسے کھانا پانی ہی دیا، مر گئی، تو اس کے بدلے میں اس کو جہنم نصیب کر دی ہو گیا۔ تو یہ دنوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، آپ نیکی کا جب بھی وقت پائیں جب بھی کریں، برائی سے بچنے کا جو بھی وقت پاتے ہیں اس میں بچیں، ایسا نہیں کہ کوئی خاص دن کریں کہ ہم نے اس میں برائی سے نہیں بچنا ہے اور بقیہ دنوں میں بچیں گے، برائی ہر دم برائی ہوتی ہے، اچھائی ہر دم اچھائی ہوتی ہے۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں پوچھ رہے ہمارے بھائی کہ کچھ لوگ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اور اسی طرح سے ظہر کی نماز کے بعد عما یتساءلون سورہ نبا پڑھتے ہیں، اور اسی طرح سے عصر کی نماز کے بعد سورۃ الفتح پڑھتے ہیں، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا پڑھتے ہیں، اور وہ کچھ لوگ ہیں جو مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھتے ہیں، اذا وقعت الواقعہ والی صورت پڑھتے ہیں، اور اسی طرح سے عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الملک پڑھتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک جو صورت ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ یہ کام تو ہم نے بھی سنا اور اس کے فوائد بھی لوگوں نے گنائے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خود بھی اور میرے گھر کے جتنے لوگ ہیں وہ سب بھی اسی طرح سے کرتے ہیں، یعنی ان صورتوں کو پڑھتے ہیں اور اسی طرح سے ان پر دھیان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب نجات دینے والی ہیں، منجیات نام رکھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ ہمارے بھائی پوچھتے ہیں کہ کیا اس طرح سے کرنا اور پھر قرآن میں سے نہ پڑھتے صرف انہی صورتوں کو خاص کر کے پڑھ لینا، کیا یہی صحیح ہے کہ قرآن بھی پورا پڑھنا چاہیے؟ اب روز انہوں نے چند صورتیں سے بتایا کہ ظہر کے بعد یہ، عصر کے بعد یہ، مغرب بعد یہ، عشاء بعد یہ، فجر کے بعد یہ، اور یہ ساری صورتیں پڑھتے ہیں، ان کے گھر والے بھی پڑھتے ہیں اور قرآن بقیہ چھوڑو، تو کہہ رہے کیا یہ عمل صحیح ہے؟ تو ہم جواب میں کہیں گے بھائی دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا اسے سننے، سیکھنے اور اس سے عبرت حاصل کرنے کے لیے، صرف چند صورتوں کی خاطر نہیں نازل کیا گیا، اسے پورے قرآن ہی صورتوں پر مبنی ہے، تو صرف وہی چند صورتوں کو آپ کیوں خاص کرتے ہیں کہ ہمیں وہی پڑھنا ہے اور انہی کے اندر ثواب ہے؟
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو جو نازل فرمایا، سارا قرآن نازل فرمایا تاکہ وقت وقت پر وہ کام آتا رہا، تو آپ کو پورا پڑھنا چاہیے۔ اور ویسے بھی جہاں تک چند صورتوں یا کچھ صورتوں یا کچھ آیتوں کے پڑھنے کا سوال ہے تو کچھ کی فضیلت آئی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سورہ بقرہ کی فضیلت ہے، سورہ بقرہ کی آخری یعنی 2 آیتوں کی فضیلت ہے، سورہ کہف کی فضیلت ہے، سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتوں کی فضیلت ہے، اور ایسی بہت سی جگہوں پہ فضیلتیں وارد ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کو پڑھنا چاہیے۔ لیکن اس کے لیے کوئی خاص حدیث آئی ہو کہ اس کے پڑھنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، سورۃ الملک کے پڑھنے کے بارے میں حدیث ہے، اور اسے ہم ابھی آپ کو بتائیں گے۔ یہ سورہ ملک کے بارے میں حضرت ابن عباس کی حدیث ہے، جو کہتے ہیں کہ یہ سورۃ الملک ہی المانیۃ ہی المنجیۃ تنجیہ من عذاب القبر، یہی وہ صورت ہے جو انسان کو جہنم سے روک دیتی ہے، اور یہی نجات دینے والی صورت ہے، یعنی اس کے پڑھنے سے اس کی شفاعت ہوتی ہے، اس کو نجات مل جاتی ہے۔ یہ حدیث اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ تو نہیں کہا گیا کہ فلاں وقت میں پڑھو، فجر کے بعد پڑھتے رہو اس کو ہمیشہ۔ آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی ایسی نہیں لگی ہوئی ہے۔ اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہوا کہ آپ سونے سے پہلے الف لام میم سجدہ ضرور پڑھ لیتے تھے۔ یہ سورت بھی پڑھنے کا حکم آیا ہوا ہے، تو آپ پڑھ سکتے ہو، لیکن اگر چھوٹ جائے تو اس سے یہ نہیں کہ آپ کا قرآن چھوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی کچھ اور صورتوں اور حدیثوں اور آیتوں کے بارے میں فضیلت کے الفاظ وارد ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے وارد ہونے سے یہ مطلب نہیں نکلتا ہے کہ آپ انہی کو پڑھیں، آپ کی ساری چیزیں قبول ہو جائیں گی، اور قرآن مجید کی تلاوت نہ کریں۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور تلاوت کرنے کے ساتھ اور بھی چیزوں کو جو ان کے اندر فضیلتیں آپ پڑھیں اپنے وقتوں کے حساب سے، اس پہ کوئی کراہت نہیں ہے۔ تو اس کی اور مزید تفصیل کے لیے ہم اس میں نہیں کچھ زیادہ کر سکتے ہیں۔ سورہ فتح کی بھی فضیلت آئی ہوئی ہے، لیکن اس کی حدیث میں جو فضیلت آئی ہوئی ہے وہ حدیث موضوع ہے۔ ایسے سورہ واقعہ کے بارے میں جو حدیث آئی ہوئی ہے کہ اس کو فاقہ نہیں ہوگا کبھی بھی، یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ ایسے ہی کچھ سورتوں کی آیتوں کو پڑھنا، صورتوں کو پڑھنا جن کو لوگوں نے اپنا عمل بنا لیا ہے اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے، وہ اس کو بدعت سمجھ کے چھوڑ دینا چاہیے۔ اس پر ہمیشہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ شریعت کے اندر جو ہے جو چیز ہے کام کی وہ بتا دی گئی ہے، جو کام کی نہیں اس کو نہیں بتایا گیا ہے۔ آپ کو اور من جملہ عمومی چیزوں پر استدلال کرتے ہوئے آپ کو قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور آپ قرآن کو تلاوت کرنا چاہیے۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی، آپ کے سوالات ہوں گے، ہماری جانب سے ان کے جواب دیے جائیں گے۔ جب تک کے لیے ہم دعا گو کہ اللہ تعالیٰ کو خیر سے رکھے، اور ہمارے جو بھائی بہن اس کام میں تعاون فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی صحت عطا فرمائے اور اسی طرح سے اپنی عافیت میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔